السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن پہلے بلوچستان کے ایک علاقے میں ایک اور بیٹی غیرت کے نام پر مار دی گئی۔ ہمیشہ کی طرح، ماضی کی طرح قاتل وہی تھے اپنے، اور جرم اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، مگر شاید ہماری غیرت صرف بیٹیوں کے خون پر ہی جاگتی ہے۔ میرا نام حافظ بشارت صاحب۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ قرآن کا موقف: جان لینا صرف اللہ کا حق ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو نہ حق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ نے جان لینا صرف ایک جائز وجہ کے ساتھ رکھا ہے، اور بیٹی کو مرضی کی شادی پر مار دینا ناحق قتل ہے۔ قرآن عورت کو شادی کا اختیار دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 332 میں انہیں مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں جب وہ آپس میں رضامند ہوں۔ یہ صاف لفظوں میں مرضی سے شادی کی اجازت ہے۔ تو جو لوگ اسلام کے نام پر بیٹی کو روکتے ہیں یا مار دیتے ہیں، وہ قرآن کے مخالف کھڑے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی مرضی کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ صحیح مسلم کی 1419 نمبر حدیث میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کنواری سے اجازت لی جائے اور اس کی خاموشی اس کی رضا سمجھی جائے۔ اسلام عورت کو نکاح میں مرکزی کردار دیتا ہے، نہ کہ اسے خاموش مخلوق بناتا ہے۔ بلوچستان کے اس حالیہ واقعے میں ایک بیٹی کو اس کے سگے رشتہ داروں نے صرف اس لیے مار دیا کہ اس نے خاندان کی عزت کے خلاف جا کر نکاح کر لیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ عزت بیٹی کے جنازے سے بچتی ہے یا اس کی زندگی سے؟ اسلام کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ غیرت کے نام پر قتل نہ صرف قتل ہے بلکہ یہ فتنہ بھی ہے، یعنی معاشرے میں فساد، خوف اور بے اعتمادی کی آگ۔ غیرت وہ ہوتی ہے جو بیٹی کو زمانے سے بچاتی ہے، نہ کہ جان لیوا۔ اسلام نے بیٹی کو زندگی کا حق، نکاح کا حق اور عزت کا حق دیا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کرنے والا نہ صرف قانونی مجرم ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نافرمان ہے۔ ممکن ہے آپ کا ایک شیئر کسی بیٹی کی جان بچا دے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔